پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، زوڑے کوالٹی کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے بڑا اچھا ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے یونیک قسم کے زوڈک سائن کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں تمام برجوں کے ساتھ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ برج عقرب والے افراد جو ہیں یہ بڑے میسنے ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا تعلق کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یہ کسی کے کپل بن جاتے ہیں شادی شدہ زندگی میں یا دوستی میں، محبت میں، تو ان کا تعلق تمام زوڈک سائنس کے ساتھ کیسا رہتا ہے، آج اس پہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے برج عقرب کو اگر برج حمل ایریز کے ساتھ دیکھا جائے تو جناب ان دونوں کا جو تعلق ہے یہ بڑا جوشیلا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے اندر کرنٹ بھرا ہوا ہے کہ ہر وقت فن لونگ، گھومنا پھرنا، موج مستی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ برج عقرب کو برج ثور یعنی ٹورس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں مختلف زاویہ رکھنے والے برج ہیں، اور یہ مختلف انداز ان دونوں کو مجبور کرتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے آخر کار ان دونوں میں محبت ہو جاتی ہے۔ اب برج عقرب کو جمنائی یعنی جوزہ کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ دوسروں کے علاوہ ایک دوسرے کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ایک دوسرے کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے جو محبت ہے وہ بڑی شدید رکھتے ہیں۔ اب اسکارپیو اور کینسر کو دیکھیں، یعنی برج عقرب اور برج سرطان کی اگر جوڑی دیکھی جائے تو یہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے چہرے پہ آنے والے تاثرات سے۔ اس کے بعد برج عقرب اور برج اسد یعنی اسکارپیو اور لیو کی جوڑی کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے مقابلے بازی کی کیفیت میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے جیتنا چاہتے ہیں۔ اب اسکارپیو اور ورگو یعنی عقرب اور برج سملہ کو دیکھیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مایوس ہے یا پریشان ہے تو اس کا دل لبھائیں گے۔ اب اسکارپیو اور لبرا کو یعنی عقرب اور برج میزان کو دیکھا جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر محبت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان خامیوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے میں جو اچھائیاں ہیں اس سے اپنے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب برج عقرب اور برج عقرب کا ساتھ یعنی اسکارپیو اور اسکارپیو کا ساتھ دیکھا جائے تو جناب یا تو یہ جنت ہوگا یا جہنم والا حال ہوگا، کہ ان دونوں کے بارے میں کہنا بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اسکارپیو اور سیجیٹیریس یعنی برج عقرب اور برج قوس کی اگر جوڑی کو دیکھا جائے تو ان دونوں میں پائی جانے والی کشش ایک دوسرے کے حوالے سے سچائی پر مبنی ہوتی ہے، لیکن ان دونوں میں جملوں کا تبادلہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ اسکارپیو اور کیپریکارن کو اگر دیکھیں برج عقرب اور برج جدی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ دونوں بڑا میچور کپل ہوتا ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے، وعدوں کے پکے ہوتے ہیں۔ اسکارپیو اور ایکویریس کو یعنی برج عقرب اور برج دلف کو دیکھا جائے تو یہ دونوں اتنے مختلف ہیں کہ یہی ان کی مخالف سمت ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ اب آخر میں برج عقرب اور برج حوت کو اگر دیکھا جائے یعنی اسکارپیو اور پائسس کو دیکھا جائے تو ان دونوں کا ساتھ اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔